تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے: ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر محسوس کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ اللہ کی محبت ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھ میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ حیا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کبھی کبھی یہ جملہ کتنا سکون دیتا ہے۔ اب التجا نہیں کرنی، اب مکافات عمل کا انتظار ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا سب ضائع نہیں جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا،
کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے منہ پر ایک نہ ایک دن ملا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے۔ رائے گاہ کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کرے۔ کل کے پچھتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے تو ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے، لوگوں کے رویوں سے۔ اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہوں۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہے اور نہ ہی جینے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا اور وہ بے شک بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ صبر ضائع نہیں جاتا۔ قدرت کا ایک عمل جسے بلایا جا چکا ہے مکافات عمل یاد رکھیے کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے۔ دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا کیونکہ آہ کا تھپڑ چہرے پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ وہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ آج جو تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکا اور بولا ہوا جھوٹ۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں
ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ ابھی اس دنیا میں رہتے ہیں، اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے، تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اپنے دوست کو اچھے راستے پر چلنے کی نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا،
اور اچھے نام سے پکارنا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔